جب کوئی شخص اپنے آگے اس طرح کجاوا رکھ لے، یعنی اونٹ کا کجاوا رکھ لیا اور اس کی وہ طرف اپنے سامنے کر لی جس کی طرف ٹیک لگا کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ نماز پڑھے اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے آگے کون گزر رہا ہے، اور کوئی شخص اس کے باوجود کہ جگہ متعین ہے، طے ہے کہ یہاں تک سجدہ کرنا ہے، ستھرا ہے، کوئی چیز رکھی بھی ہوئی ہے، اور پھر بھی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو حق ہے کہ اس کو ہٹا دے۔ اگر وہ مزاحمت کرے تو نماز کے دوران میں کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ ادب سکھانا چاہیے کہ یہاں سے نہیں گزرنا اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض راحلتہ فیصلی الیہا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جس طرح پیچھے بیان ہوا، ایک گھر میں ہے تو کوئی نشانی مقرر کر لی کہ یہاں تک سجدے کی جگہ ہے۔ اگر عید وغیرہ کے لیے بڑا اجتماع ہے تو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ایک ٹیزا ساتھ لے لیا جاتا تھا اور وہ جہاں رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے گاڑ دیا جاتا تھا، اس سے سجدے کی جگہ متعین ہو جاتی تھی، اس سے آگے سے لوگ گزرتے رہتے تھے۔ اسی طرح یہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس طرح بٹھا دیتے تھے کہ وہی ستھرا بن جاتا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ سواری سے اتر کے نماز پڑھی جائے گی، قافلے جا رہے ہیں، کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، تو اونٹ کو نماز کی جگہ پر اس طرح بٹھا دیا جاتا تھا، وہ گویا درمیان میں آ جاتا تھا، اس سے آگے سے لوگ گزرتے رہتے تھے، پھر آپ نماز پڑھا دیتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 774۔ اس کے بعد اس میں ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ قلت افرأیت اذا حبت الرکاب قال کان یاخذ الرحل فیعدلہ فیصلی الی آخرتہ، کہ اگر اونٹوں کو بٹھا دیا گیا ہو، ایسا ہوتا ہے نا، پڑاؤ ڈال دیا ہے تو اب اونٹ تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کرتے؟ تو فرمایا کہ پھر یہ کہ ان کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہ اتار لیتے تھے اور وہ اس طرح رکھ لیا جاتا تھا کہ جس حصے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے وہ امام کی طرف ہو جاتا تھا، تو اس کو ستھرا بنا لیا جاتا تھا۔ یہ انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان کو بیان کر دیے۔ تو اس طریقے سے گویا یہ ہدایت فرمائی کہ عام طریقہ یہی تھا کہ سجدے کی جگہ متعین ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے اس زمانے میں بہت ضرورت تھی کہ لوگ زمین پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کنکروں پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اس طرح کی صفیں، ایسے مصلے، ایسی جانماز یہ نہیں تھی، تو اب یہ جانماز بھی یہی کام کر دیتی ہے، وہ متعین کر دیتی ہے کہ یہاں تک سجدے کی جگہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز آگے رکھ لی جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ وعن طلحة ابن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبال من مر وراء ذلک۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے آگے اس طرح کجاوا رکھ لے، یعنی اونٹ کا کجاوا رکھ لیا اور اس کی وہ طرف اپنے سامنے کر لی جس کی طرف ٹیک لگا کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ نماز پڑھے اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے آگے کون گزر رہا ہے، یعنی یہ پھر اس کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو بھی اپنی سجدے کی جگہ متعین کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں جس کو احترام کے پیش نظر اور اس کے لیے کہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو، ان آداب کا پابند کیا گیا ہے، اور گزرنے والوں کے لیے بھی کوئی تنگی پیدا نہ ہو، ان کے لیے بھی سجدے کی جگہ سے گزرنا، یعنی جو سجدے میں اور آدمی کے درمیان کی جگہ ہے اسی سے گزرنے کی ممانعت ہے، اس سے آگے وہ ضرورت کے تحت گزر سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی آگے مثالیں آئیں گی، تو یہاں پر بھی یہی فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 775 ہے۔ وعن ابی جہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ قال ابو النصر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 776 ہے۔ ابو جہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا، اور یہاں ظاہر ہے کہ وہی گزرنے والا مراد ہے کہ جو گزرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر آدمی اور اس کی سجدہ سے سجدہ کرنے کی جگہ کے درمیان سے گزر جاتا ہے، یہ بھی ہوتی ہے صورتحال بعض اوقات، جیسے کبھی مسجد میں یا کسی عیدگاہ میں لوگوں کو نکلنا پڑ جاتا ہے
تو آپ نے فرمایا کہ اس میں انتظار کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے سے اس طرح گزرنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہے، ان کو سجدہ ریز ہونا ہے، ان کو اپنے مالک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، کسی حال میں بھی ان کو کوئی خلل پیش نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ نماز کے آداب میں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور گزرنے والوں کے لیے بھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ یہ اللہ کو کتنی ناپسندیدہ بات ہے، اس سے اللہ کیسے ناراض ہوں گے، یہ نماز کے کتنے احترام کے خلاف ہے، اس سے اس پر کیا ذمہ داری آ جائے گی، تو وہ 40 کھڑا رہتا اور اس طرح سجدے والی جگہ کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن کہا تھا، 40 مہینے کہا تھا، 40 سال کہا تھا، یعنی ان کو یہ تو یاد نہیں رہا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا ہوگا کہ 40 دن کھڑا رہتا، معقول بات یہی لگتی ہے، صرف توجہ ہی دلانا مقصود ہے۔ تاہم جس طرح کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اگر کوئی ناگزیر ضرورت ہے، یعنی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے جس میں کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں ہے، تو پھر گزر سکتا ہے آدمی۔ وہ اضطرار کا معاملہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر اگر وہ جگہ متعین ہے تو گزر جائیے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی شیء یستر من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعه فإن ابى فلیقاتلہ فإنما هو شیطان۔ اسی بات کو اور زیادہ سختی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 777 یہاں اس کا رقم ہے۔ ابو سعید بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص تم میں سے اس طرح سترہ متعین کر کے، یعنی سجدے کی جگہ متعین کر کے، خواہ اس میں کوئی نیزہ گاڑ دیا ہے یا کوئی کجاوا رکھ لیا ہے یا اونٹ بٹھا دیا ہے یا کوئی اور چیز رکھ دی ہے، جب وہ اس کا اہتمام کر کے، یہ اہتمام نماز پڑھنے والے کو کرنا چاہیے، یعنی وہ متعین کرے کہ اس کے سجدے کی جگہ کیا ہے، ورنہ گزرنے والے کو بعض اوقات احساس نہیں ہوتا۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر اس نے اپنی طرف سے یہ اہتمام کیا اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کے باوجود کہ جگہ متعین ہے، طے ہے کہ یہاں تک سجدہ کرنا ہے، سترہ ہے، کوئی چیز رکھی بھی ہوئی ہے، اور پھر بھی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو حق ہے کہ اس کو ہٹا دے، یعنی جب وہ وہاں سے گزرے گا تو پھر نمازی کا حق ہے کہ اس کو ہٹا دے، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو نماز کے دوران میں کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ ادب سکھانا چاہیے کہ یہاں سے نہیں گزرنا اس نے۔ اور تبصرہ کیا ہے فإنما هو شیطان، اس لیے کہ جو آدمی اس طریقے سے پہلے تو گزرنے کا فیصلہ کرتا ہے، پھر ہٹانے کے باوجود نہیں ہٹتا اور لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آدمی نہیں ہے، شیطان ہے، تو اس کو روکنا ہی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کو سخت ناپسند بھی کیا، لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی، اور نماز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اس کا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ادب بتایا اور سامنے سے گزرنے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والقلب ویقی ذالک مثل مؤخرۃ الرحل۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 778۔ یہ وہی سترے کا باب ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ متعین کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ عرض نیاز کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تو وہ اس کے سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزرے اگر ان کو گزرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو رسول اللہ نے کسی موقع پر یہ بات فرمائی ہوگی جس کا ایک جملہ یہاں نقل کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے کجاوے ہی کو پیچھے سے سامنے رکھ لو، جیسے پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو یہ کفایت کر جائے گا۔ یعنی سفر میں ہے، ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہ متعین کرنا آسان نہیں ہوتا، یا نیزہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے پاس ہو، اونٹ تھے اور ان کے کجاوے بھی، تو اگر اونٹ بھی چرنے کے لیے چلے گئے ہیں جیسے پیچھے بیان ہوا، تو پھر تمہارے پاس یہ کجاوا ہے، تو کجاوا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اونٹ کے اوپر رکھ کے، اس کے پیچھے ٹیک لگانے کی ایک لکڑی سی بنی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کا رخ اپنی طرف کر لیا کرو اور اس کو درمیان میں رکھ لیا کرو، یہ تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دے گا جو غلطی سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری سجدے کی جگہ سے گزر جائے۔ اور اس میں یہ توجہ بھی دلائی کہ جب اس طریقے سے ہم قافلوں میں جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کا گلا آگے سے گزر جائے گا، کہیں سے کوئی کتا آئے گا وہ آگے سے گزر جائے گا، خواتین دائیں سے بائیں جا رہی ہوتی ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، کچھ کھانے پکانے کے لیے، وہ گزر جائیں گی۔ تو اس کا لحاظ کیا کرو اور ہمیشہ
اپنے سامنے یہ کجاوا رکھ لیا کرو، اور کوئی چیز میسر نہ ہو تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ و بین القبلہ کاعتراض الجنازہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 779 ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے، تو ہمارا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی، یعنی بستر اس طرح تھا کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاس ہی سے اٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، اور چونکہ اتنی جگہ نہیں تھی تو میں سامنے لیٹی رہتی، اور آگے آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہیں آپ نماز پڑھتے رہتے، یعنی قبلے کے اور آپ کے درمیان میں لیٹی ہوتی تھی۔ جیسے جنازہ جو پچھلی روایت، اس سے وہ اس بات کی تردید کرنا چاہتی ہیں جو پچھلی روایت سے بعض لوگوں نے سمجھی اور ان کے سامنے بیان کی کہ عورتیں گزر جاتی ہیں، وہ محض اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے متوجہ نہ ہوں اور اس طریقے سے گزر جائیں، اور تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ ہر وقت جماعت میں شامل ہوں۔ اس پہلو سے ذکر تھا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ خیال کیا کہ شاید عورت سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں تو تہجد کی نماز میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی، ایسے ہی جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ بعض موقعوں کے اوپر ہاتھ سے ان کو پیچھے کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ جنازہ جس طرح سجدہ کرنا ہے وہ کر لیتے تھے۔ وعن ابن عباس قال اقبلت راکبا علی اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنی الی غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتا ودخلت فی الصف فلم ینکر ذلک علی احد۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 780 ہے۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، جس کی سیدنا عبداللہ بن عباس نے اصلاح کی ہے۔ صحابہ میں یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، اگرچہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بڑی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدی پر سوار تھا، اور منی میں جہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں، حاجی حضرات ٹھہرے ہوتے ہیں، میں وہاں آیا۔ اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ قد ناہزت الاحتلام، میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغ کے قریب تھا، یعنی چھوٹی عمر، 13 سال کے تھے کم و بیش۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو منی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور عام طور پر اس طرح جب نماز پڑھائی جاتی تھی باہر نکل کے تو کسی دیوار کو آگے سترا بنا لیا جاتا تھا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی سامنے کوئی دیوار بھی نہیں تھی، کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سامنے سے آیا اور ایک صف کے سامنے سے گزرتا ہوا میں اپنی گدی سے اترا، میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں اسی صف میں جس کے سامنے سے گزرا تھا اس میں شامل ہو گیا، اور اس طرح میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں فلم ینکر ذلک علی احد، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ تم صف کے سامنے سے کیوں گزرے ہو۔ تو اس طرح گویا انہوں نے دوسرے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اصل میں سجدے کی جگہ ہے جس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ ابھی بھی لوگ اٹھا دیتے ہیں، تو یہ روایتوں میں اصلاً صحابہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ سجدے کی جگہ متعین ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ آگے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے متعین کر لو، تو آپ متعین کر لیں۔ آپ نے کوئی نیزہ گاڑ دیا، اب ہمارے ہاں سب بچھا دیتے ہیں، مصلے اسی طرح کے بنا دیے گئے ہیں جس میں بالکل طے ہوتا ہے کہ سجدے کی جگہ یہ ہے، تو یہی سترا ہے، یعنی سجدے کی جگہ متعین ہونی چاہیے جس کے بعد کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو اس کی جانب یہ بار بار وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنا ہی بہت کافی ہے، اس کے آگے کسی کو گزرنا ہے تو وہ گزر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل میں سجدے کی جگہ خاص ہو گئی ہے نمازی کے لیے، اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرے گا، جب چاہے گا سجدہ ریز ہو جائے گا، اس کو تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، وہاں خلل انداز نہ ہو، گزرنا آگے یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ وعن سہل بن ابی حسمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدنو منہا لا یقترب الشیطان علیہ صلاتہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس رقم 782 ہے۔ سہل بن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کوئی سترے کی چیز رکھتے ہو، یعنی آگے آپ نے کوئی کجاوا رکھ لیا جیسے پیچھے بیان ہوا ہے، کوئی نیزہ گاڑ دیا، سترے کی کوئی چیز رکھتے ہو، تو اب یہ نہیں ہے کہ سترا آپ نے وہاں جا کے گاڑ دیا اور یہاں نماز پڑھنی شروع کر دی،
آپ نے فرمایا اس کے اتنے قریب ہو کہ وہ سجدے کی جگہ بنے، لوگوں کے لیے یہ زحمت پیدا نہ کرو کہ اب وہ اتنے دور سے گزریں، اتنی ہی جگہ ہونی چاہیے جس میں قریب ہو کے نماز پڑھی جا رہی ہے، ورنہ فرمایا کہ پھر شیطان کوئی آئے گا تو وہ نکلے گا تمہارے پاس سے، کیونکہ جگہ ہی تم نے اتنی چھوڑ دی ہوئی ہے کہ اس میں پھر لوگ گزر جائیں گے، تو اس کی احتیاط کرو ہر حال میں۔ عن عائشہ قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتها قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل سجدے کی جگہ پر میری دونوں ٹانگیں یا پاؤں ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھ سے ایسے دبا دیتے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور جب آپ سجدہ کر کے اٹھتے تو میں ان کو پھیلا دیتی۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے کیوں ضرورت پڑتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، بھائی ہمارے گھروں میں کوئی رات میں چراغ نہیں جل رہے ہوتے تھے، یعنی اندھیرا ہوتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ جگہ بنا لیتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم ہے 786۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔